صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، بعض لوگ ندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں اور معاذ اللہ شرک و بدعت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور ہرگز قرآن و سنت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ اور بعد از وصال بھی وہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اس کے ایک ایک صفحے پر کئی بار یا رسول اللہ یا نبی اللہ لکھا ہوگا۔ تو یہ کہنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو اگر یا رسول اللہ یہ پکارنا، یہ کہنا ناجائز ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرما دیتے کہ جس طرح تم میری ظاہری زندگی میں، ظاہری حیات طیبہ میں یا رسول اللہ کہتے ہو، بعد از وصال یا رسول اللہ نہ کہنا، جس طرح قریب سے کہتے ہو دور سے نہ کہنا۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایسی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، نہ ممانعت فرمائی ہے، تو کسی اور کو بھی اس تخصیص اور ممانعت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا اپنے درمیان ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جمہور مفسرین نے، آپ تفسیر خازن، مدارک، معالم، مظہری، در منصور، تفسیر کبیر، جو بھی تفسیر آپ اٹھا لیں، جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے، اس کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لے کر حضور کو ندا نہ کرو، بلکہ یوں کہا کرو، قولو یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ تو جب یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ یہ کہنا قرآن کی تفسیر کے حکم میں جملہ مفسرین یہ بیان کر رہے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہنا پھر یہ حکم قرآن ہوا، اور معاذ اللہ حکم قرآن جو ہے یہ شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسی تعلیم فرمائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا موجود ہے۔ یہ میرے پاس ہے سنن ابن ماجہ شریف، جو کہ صحاح ستہ کی کتاب ہے۔ ویسے یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بیان فرمائی، اور یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ نے دلائل النبوہ میں بیان فرمائی، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان فرمائی، اور امام حاکم نے مستدرک میں بیان فرمائی، اور امام ابو بکر بن سنیج نے عمل الیوم واللیلہ میں بیان فرمائی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں بیان فرمائی، اور امام حاکم نے مستدرک میں بیان کر کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کی تلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ امام حاکم
اور زابی دونوں اس حدیث کی صحت پر متفق ہیں، اور ابن ماجہ سے جو میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، خود امام ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد محدث ابو اسحاق رحمۃ اللہ سے اس حدیث کا صحیح ہونا بیان فرمایا ہے۔ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے اس پر جو باب باندھا ہے، باب ما جاء فی صلاۃ الحاجت، باب وہ جو آیا ہے حاجت کی نماز کے بارے میں، یعنی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ جب بندے کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی اڑا پھنسا کام ہو، وہ نہ ہوتا ہو تو یہ پڑھے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ امام ابن ماجہ نے یہ باب باندھا ہے کہ حاجت کا باب، کہ جب بندے کو ضرورت ہو تو بندہ کون سی نماز پڑھے، کون سی دعا کرے، کیا کرنا چاہیے اسے۔ کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے یہ باب باندھا اور حدیث کا نمبر ہے 1385، اور امام ابن ماجہ نے اس میں نماز حاجت کا باب باندھا ہے کہ بندے کو کام ہو تو بندہ کیا نماز پڑھے۔ یہ صرف امام ابن ماجہ نہیں، دیگر محدثین نے بھی یہ باب باندھا ہے۔ یہ میرے پاس ہے علامہ محدث امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ کی القول البدیع شریف، اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 230۔ یہ دیکھیں، امام ابن علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ نے بھی یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے انہوں نے بھی صلاۃ الحاجہ کا باب باندھا کہ حاجت کی نماز، کہ جب بندے کو کوئی کام ہو تو بندہ کون سی نماز پڑھے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ کے شاگرد اور اپنے دور کے عظیم محدث ہیں ابو بکر بن سنی رحمۃ اللہ، ان کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، تو انہوں نے اس پر یہ باب باندھا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ باب باندھا، باب ما یقول لمن اصیب بصرہ، کہ جس کی آنکھ میں تکلیف ہو، جس کی آنکھیں چلی گئی ہوں، ضائع ہو گئی ہوں، تو وہ کون سی دعا مانگے۔ کہ محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا۔ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے بھی اسی طرح باب باندھا کہ بندے کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے حاجت کے وقت۔ تو انہوں نے اس میں ایک حدیث اور بیان کی، اور اس کے بعد انہوں نے دوسری حدیث یہ بیان کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا کوئی آنے جانے والا لے جانے والا نہیں ہے مسجد میں، تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا فرما دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں صبر کروں گا، لیکن آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے دعا تعلیم فرمائی، آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، پھر یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بے محمد نبی الرحمت، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، یا محمد انی کا توجہ تو بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتقضی لی، یا محمد، پھر یہ کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بار بار حمد کیے گئے محبوب، میں آپ کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر دے، اے اللہ حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اب دیکھیے، یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے امتی کو تعلیم فرمائی، اور اس میں صریحاً یا محمد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ندا کا لفظ موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ ایک بار پڑھنا دوبارہ نہ پڑھنا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ آگے کسی اور کو تعلیم بھی نہ دینا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری ظاہری حیات طیبہ میں پڑھنا اور میرے وصال کے بعد نہ پڑھنا۔ حضور علیہ السلام نے ایسی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، تو کسی اور کو یہ تخصیص کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی مستدرک حاکم میں، اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں وہ بندہ گیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں اس طرح دیکھ رہی تھی گویا کہ اسے کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو اگر ندا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا محمد، آپ کو ندا کرنا اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم اپنی امتی کو کیوں ارشاد فرماتے؟ پھر یہی دعا سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، یہ ہے طبرانی کبیر اور اس کا جلد 9 ہے میرے پاس، اور حدیث کا نمبر ہے 8311۔ اب یہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس دعا کو حضور سید دو عالم علیہ السلام کے وصال کے بعد آگے تعلیم کرتے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام سمجھتے کہ یہ دعا آپ کے ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے، تو پھر صحابہ کرام اس کو آگے کیوں تعلیم فرماتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کثرت مشاغل کی وجہ سے اس کی طرف آپ توجہ نہ فرما سکے، اس نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف توجہ نہیں فرماتے، تو انہوں نے یہی دعا انہیں تعلیم فرمائی جس میں یا محمد کے الفاظ موجود ہیں، حضور کی کو ندا موجود ہے۔ تو انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، نماز پڑھی، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جس میں حضور کو ندا ہے۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ نے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی حاجت کو پورا کیا اور فرمایا آئندہ بھی کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جایا کرو۔ وہ شخص باہر نکلا تو اس نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے سفارش کی اور میرا کام ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ہرگز تیری سفارش نہیں کی، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک نبینہ شخص آیا، اس نے آنکھوں کی شکایت کی، حضور علیہ السلام نے اسے وضو اور نماز کا حکم دیا اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو دعا میں نے تمہیں سکھائی ہے، جس میں یا محمد کے الفاظ موجود ہیں، حضور کو ندا موجود ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضور کے وصال کے بعد حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے اس حدیث کو تعلیم فرمایا دوسرے بندے کو۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ اقدس میں آپ کو یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ ندا کرتے تھے، اسی طرح بعد از وصال بھی حضور علیہ السلام کو ندا کرنا جائز سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یہی حدیث جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ، یہ جلد نمبر 6 ہے میرے پاس، اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 166 اور 167، اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت والی حدیث اس میں ذکر کی، اور اس پر جو امام بہقی نے باب باندھا ہے، باب ما فی تعلیم دریر وما کان فیہ شفاء حین لم یصبر وما ظہر فی ذالک من آثار النبوۃ۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا نابینے صحابی کو دعا تعلیم کرنا جس میں اس کی شفا تھی، اور وما ظہر فی ذالک من آثار النبوۃ،
اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی برکتیں، حضور کی برکتیں جو ظاہر ہوئیں اس صحابی پر. یعنی امام بہقی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں دعا پڑھی وہ بھی حضور کی برکت تھی، اور آپ کے وصال کے بعد خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں جو دعا پڑھی وہ بھی حضور کی برکت تھی. سبحان اللہ. یہ امام بہقی رحمۃ اللہ باب مانتے ہیں. یہ ہے محدثین کا وتیرہ، محدثین کا طریقہ کار. اور یہ لوگ جو آج ندا یا رسول اللہ کو منع کرتے ہیں اور لوگوں کو شرک شرک کہہ کر ڈراتے ہیں، انہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کہ صحیح حدیثیں ان کی نظر میں کچھ وقت ہی نہیں رکھتی معاذ اللہ، اور بالکل سرین دوپہر کے سورج کی طرح یہ صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہے میرے پاس جامع ترمذی کی حدیث کا نمبر ہے 1053. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہی فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ کے قبرستان کے پاس سے گزرے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، سلامتی ہو تم. اب دیکھو اہل قبور کو یا کے ساتھ حضور علیہ السلام ندا فرما رہے ہیں، اور یہی امت کو تعلیم ہے. اگر یا کے ساتھ فوت شدگان میں سے کسی کو ندا کرنا یہ شرک ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کی تعلیم کیوں فرماتے؟ اب کہاں گیا جو پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک ہے یا کے ساتھ حضور علیہ السلام اہل قبور کو سلام فرماتے ہیں، تو اگر یہ شرک ہے تو بتاؤ تمہارا یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ جب ایک عام بندے کو یا کے ساتھ ندا کرنا اس کے وصال کے بعد یہ بدعت دلالت شرک نہیں معاذ اللہ، تو پھر جو سید العالمین اور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر انہیں ندا کرنا کیوں کر شرک ہوگا؟ کہاں تمہاری عقل کھو گئی ہے؟ تو پتہ چلا کہ یا کے ساتھ تعلیم جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود دی ہے، اور یہ حضور کی تعلیمات سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.